رمضان بالکل قریب آ گیا ہے، 26 شعبان کیا 27 شعبان کی شروعات ہو گئی ہے اور چند روز میں رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنے والا ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ رمضان کا استقبال ہونا چاہیے اور اس بات کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کا سامان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، یعنی نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا عزم مصمم کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے؟ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے دور رہیں، روزہ یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، روزہ یہ بھی ہے کہ کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، روزہ یہ بھی ہے کہ کوئی غلط چیز نہ سنیں۔ روزہ پورے وجود کا ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، غیبت کرنے سے روکا ہے، چغل خوری کرنے سے روکا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو روزوں کا اہتمام اس طریقے سے کہ روزہ کہیں سے متاثر نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ نمازوں کا اہتمام، نماز تو ہمیشہ پڑھنی ہے، رمضان میں اور اہتمام کیجیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیے، سنتیں بھی پڑھیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، قیام لیل کا اہتمام کیجیے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے۔ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق اور زیادہ بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کی آیتوں پر غور کریں، درس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھیں، اجتماعی مطالعہ قرآن کی جو نشستیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر شب میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور ایک دوسرے سے قرآن سنتے سناتے تھے۔ حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا ہوتا تھا۔ ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا مدارسہ اور اس کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ تو قرآن سے ہمارا رشتہ بڑھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیجیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور جب آدمی بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرتا ہے تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو انفاق کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اور اصلاح کا کام کیجیے۔ لوگوں کے دل نرم رہتے ہیں رمضان میں، وہ سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، سمجھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اہل خانہ کے لیے بھی گھر میں بھی اجتماع ہو، گھر کے لوگوں کو بھی تیار کریں، باہر کے لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے رمضان کا جس میں خیر کو سمیٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ آدمی بہت بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ خیر اور برکت کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، تو اس کے ایک ایک دن کی قدر ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہے، اس کا خیال رکھیے کہ عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر بڑا جوش رہتا ہے، وہ مسجدیں بھی خوب آباد رہتی ہیں، اور دھیرے دھیرے رمضان جب آگے بڑھتا ہے تو لوگ سست ہونے لگتے ہیں،
حالانکہ رمضان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو اس کے خیر میں، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو رمضان کی برکتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں۔ آخری عشرے میں شب قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے ہماری محنت اور بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں قرآن ختم ہو گیا تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ تراویح تو جب تک رمضان ہے تب تک پڑھنا ہے، قرآن ختم ہو گیا ہو چاہے قرآن ختم نہ ہوا ہو، رمضان کی آخری رات تک تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں ایک بار اور رمضان کے استقبال کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، آج وہ نہیں ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا۔ اس طرح سے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا امورنا كلها ولا تکلنا الى نفوسنا طرفۃ عین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے، آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نسل کی ایمانی تربیت کی، اخلاقی تربیت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گاؤں کی اصلاح کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری اخوت کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہماری قدورتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کی محبت پیدا کر دے، ہمارے خواتین کے اندر دین کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کے استقبال کی ہمیں توفیق دے، اور صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی